اللہ رب العزت کی حمد و ثنا، نبی مکرم شفیع معظم ہادی دو جہاں سرور سرورام حضور سیدی و مولائی و آقائی و ملجائی احمد مجتبی حضور سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد دعا ہے اللہ رب العزت قادر مطلق کے دربار میں مالک تعالی میرے دل، دماغ، زبان اور نگاہ کو نفس اور شیطان کے شر سے اپنی کامل اور دائمی پناہ نصیب فرمائے۔ ہر وہ کلمہ کہنے کی توفیق عطا فرمائے جس میں خود راضی ہو، اس کا حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم راضی ہوں۔ ہر وہ کلمہ میری زبان پہ جاری نہ فرمائے جس میں خود ناراض ہو، اس کا حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ناراض ہوں۔ بیان حق میری زبان پہ جاری فرمائے، سن سنا کے مجھے اور آپ کو اپنے عقیدے اور اپنے عمل کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عزیز دوستو، پچھلے جمعۃ المبارک میں غزوہ خیبر کے حوالے سے چند باتیں احباب کے گوش گزار کرنے کا شرف حاصل کیا۔ جو بات یہاں پہ مکمل ہوئی تھی کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے قلعہ قموس جو خیبر کا ایک مضبوط ترین قلعہ تھا، اس پہ حملہ کرنے کے لیے مختلف صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو روانہ فرمایا، لیکن وہ قلعہ فتح نہیں ہوا تو مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ میں صبح جھنڈا اس کو دوں گا جو اللہ تعالیٰ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہوگا، اللہ تعالیٰ اور اس کا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اس سے محبت کرتے ہوں گے، پلٹ پلٹ کے حملہ کرنے والا سخت جنگجو وہ ہوگا اور اس کے ہاتھوں اللہ پاک قلعے کو فتح کروائے گا۔ اگلے دن مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے حضرت حیدر کرار شیر خدا اسد اللہ، حضرت مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو طلب فرمایا اور ان کو اپنے دست اقدس سے جھنڈا عنایت فرمایا۔ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جھنڈا اٹھا کے گئے اور قلعہ قموس کے سامنے کنکریوں کی ڈھیری لگی ہوئی تھی، چھوٹا سا ٹیلہ تھا، شیر خدا نے وہ جھنڈا وہاں پہ گاڑا تو یہودیوں کا ایک راہب عالم پادری وہ قلعے کی دیواروں پہ کھڑا ہوا دیکھ رہا تھا تو کہنے لگا، اے علم بردار، اے جھنڈا اٹھانے والے، تیرا نام کیا ہے؟ تو حضرت شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انا علی ابن ابی طالب، میں علی ہوں، ابو طالب کا بیٹا ہوں۔ تو وہ یہودی عالم کہنے لگا کہ اگر تیرا نام علی ہے تو پھر مجھے تورات کے رب کی قسم تم غالب آ گئے ہو، کیونکہ ہماری کتابوں کے اندر یہی لکھا ہوا ہے۔ حضرت شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قلعے کا محاصرہ کیا تو سب سے پہلے جو مبارزت کے لیے بندہ باہر نکلا وہ مرہب کا سگا بھائی حارث تھا، اور یہ خیبر کا بہت مانا ہوا پہلوان تھا۔ یہ بندہ اتنا بڑا پہلوان تھا کہ 3 من کا صرف نیزہ اٹھا کے میدان میں نکلتا تھا۔ اس نے میدان میں نکلتے ہی للکارنا شروع کر دیا۔ حضرت شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک ہی ضرب سے اس کا سارا وہ غرور ٹھنڈا کر دیا اور اس کو واصل جہنم کیا۔ تو جب اپنے بھائی کے بارے میں پتہ لگا تو مرہب میدان میں نکلا اور وہ یہ رجزیہ اشعار پڑھ رہا تھا، قد علمت خیبر انی مرہب، خیبر جانتا ہے کہ میں مرہب ہوں، ہتھیار سجانے والا ہوں، جب لوگوں کے ہوش گم ہو جاتے ہیں جنگ کی شدت کی وجہ سے، میں اس وقت بھی بہادری کے ساتھ لڑتا ہوں۔ اس طرح کے رجزیہ اشعار پڑھ رہا تھا تو اس کے جواب میں شاہ علی مشکل کشا روانہ ہوئے اور آپ یہ پڑھ رہے تھے، انا الذی سمتنی امی حیدرا، میں وہ ہوں کہ جس کی ماں نے اس کا نام حیدر رکھا ہے۔ تو حضرت شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب دیکھیں نا کیا عجیب لذت ہے حضرت شاہ علی کے نام میں، کہ وہ ایک اردو کے شاعر نے کہا تھا، دیواریں ہلتی رہتی ہیں، کبھی در کانپ جاتا ہے،
علی کا نام سن کے اب بھی خیبر کانپ جاتا ہے۔ مولا علی مشکل کشا کے نام میں اتنا جلال ہے کہ آج بھی میدان جنگ کے اندر جب نعرہ حیدری بلند ہوتا ہے تو کفر کے ایمان لرز جاتے ہیں، تو جب خود مولا علی میدان میں آتے ہوں گے تو تب جلال کا عالم کیا ہوتا ہوگا، کیا ہیبت ہوگی مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کا وہ غلام کہ جس کو شیر خدا کا لقب دیا گیا، اسد اللہ، جو اللہ کا شیر ہے وہ تو پھر کیا ہی بات ہوگی آپ کے رعب اور جلال اور دبدبے اور ہیبت کی۔ حضرت شاہ علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکلے، مرحب نے حملہ کیا، اب شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے وار کو بچایا، اور پھر بس آنکھ جھپکنے کی دیر میں تلوار حیدری چمکی، خدا کے شیر کی دھاڑ سے خیبر کے قلعے لرزنے لگے، اور بس تلوار کی چمک لوگوں کو نظر آئی، اور ایک ہی وار سے اللہ کے شیر نے خیبر کے اس پہلوان کے جسم کے 2 ٹکڑے کر کے رکھ دیے۔ اور روایتوں میں لکھا ہے اس نے لوہے کا خود پہنا ہوا تھا، نیچے اس نے پتھر کی کوئی چیز بنا کے اپنے سر کی حفاظت کے لیے رکھی ہوئی تھی، جس نے اس کے سر کو محفوظ کرنے کے لیے وہاں پہ اس نے اس کو خود کے نیچے لوہے کی خود، اس کے نیچے پتھر، اور پھر لوہے کی کڑیاں تھیں، وہ بڑا مضبوط اور اپنے آپ کو محفوظ تصور کر رہا تھا۔ اور بس ادھر حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زور بازو کا عالم یہ تھا کہ جب وار کیا تو لوہے کی خود بھی 2 ٹکڑے ہوئی، نیچے جو پتھر تھا وہ بھی 2 ٹکڑے ہوا، اور مرحب پہلوان کا سر 2 ٹکڑے ہو کے بعد روایتوں میں اس کے جبڑے تک آیا، اور ایک روایت میں بزرگ فرماتے ہیں کہ اس کے جسم کے 2 ٹکڑے کر کے گھوڑے تک شاہ علی مشکل کشا کی تلوار پہنچ گئی تھی۔ اب جب یہودیوں کا بڑا پہلوان مرحب قتل ہو گیا تو جو اس کے ساتھ آئے تھے وہ بھاگے واپس۔ حضرت شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مسلمانوں نے یک بارگی حملہ کیا، اور یہیں پہ لڑتے لڑتے حضرت شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ سے ڈھال گر گئی۔ پاس ایک یہودی کھڑا ہوا تھا، اس نے شرارت سے حضرت شیر خدا کی ڈھال کو اٹھایا اور قلعے کی طرف بھاگ گیا۔ پھر یہ بھی تو خدا کے شیر تھے نا، وہی جو شیر ابھی میں نے کہا تھا کہ دیواریں ہلتی رہتی ہیں اور در کانپ جاتا ہے، علی کا نام سن کے اب بھی خیبر کانپ جاتا ہے۔ حضرت شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آگے بڑھ کے خیبر کے دروازے کو جو پکڑا تو اصحاب رسول بیان کرتے ہیں کہ ہم نے عجیب قوت دیکھی شیر خدا کے بازو میں کہ وہ دروازے بند کر کے اندر کو بھاگ رہے تھے، اور حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ دروازہ خیبر کو اپنے ہاتھ سے پکڑ کے ہلا کے انہوں نے ایسے ڈھال کے طور پہ استعمال کرنا شروع کر دیا، اور اس کے بعد جتنی دیر حضرت علی شیر خدا لڑتے رہے اس دروازے کو بطور ڈھال استعمال کر کے لڑتے رہے۔ اور یہ پھر شیخ محقق نے لکھا ہے کہ جب جنگ ختم ہوئی تو حضرت شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ نے دروازے کو پھینکا، تو اس کے بعد 8 بندے یا ایک روایت میں 40 بندے وہ اس دروازے کو ہلانے کی کوشش کرتے تھے، لیکن اس کا ایک حصہ ہلتا نہیں تھا، وہ کسی سے اٹھایا نہیں جاتا تھا۔ امام محمد باقر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دروازہ خیبر کو اکھاڑنے کے لیے اس کو پکڑا اور ہلایا، اور جو ہی ہلایا تو پورا خیبر کا قلعہ کانپنے لگا، حتیٰ کہ بعد میں یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ بنی، یہ ملک یعنی بادشاہ کی بیٹی تھی حضرت بی بی صفیہ بنت حیی ابن اخطب رضی اللہ تعالی عنہا، انہوں نے اسلام قبول کیا، رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زوجیت کے اندر آئیں، تو یہ تخت پہ بیٹھی ہوئی تھیں۔ تو جب شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دروازے کو پکڑ کے ہلایا تو پورا قلعہ کانپنے لگا، اور بی بی پاک جو تخت پہ بیٹھی ہوئی تھیں وہ تخت سے نیچے گر گئیں۔ ابھی اسلام قبول نہیں کیا، اسلام تو بعد میں قبول کیا۔ تو یہ حضرت شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شجاعت، بہادری کی دھاک یہودیوں پہ بیٹھ گئی، اور پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ یکے بعد دیگرے دوسرے قلعے بھی فتح ہونے لگے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو خبر ملی تو سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے شکر ادا کیا، اور پھر جب حضرت مولا علی شیر خدا خوشخبری سنانے کے لیے خود حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو رہے تھے نا، تو
تو ادھر سے شاہ علی مشکل کشا جا رہے تھے اور مصطفیٰ کریم اپنے خیمے سے باہر آ رہے تھے، حضور استقبال کے لیے باہر نکلے، حضرت شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ہے وہ سینے سے لگایا، اور مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے دونوں آنکھوں کے درمیان حضرت علی کو بوسہ دیا اور فرمایا علی تیری تعریفیں ہم تک پہنچی ہیں کہ تو نے کیسے خیبر کو اکھاڑ کے پھینکا ہے، تیری تعریفیں ہم تک پہنچی ہیں کہ تو نے کیسے مرحب کو 2 ٹکڑے کر کے رکھ دیا ہے، علی تیری تعریفیں ہمیں پہنچی ہیں کہ تو نے کیسے بہادری کے جوہر دکھائے ہیں، قد رضی اللہ عنہ وردیت انا عنکا، علی اللہ بھی تجھ سے راضی ہو گیا اور میں محمد بھی تجھ سے راضی ہو گیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب حضور نے اتنی بات کی نا تو حضرت شیر خدا رونے لگے، فرمایا علی روتا کیوں ہے؟ عرض کی حضور خوشی سے روتا ہوں کہ اللہ کا نبی مجھ سے راضی ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی صرف میں ہی تجھ سے راضی نہیں بلکہ خدا بھی تجھ سے راضی، مصطفیٰ بھی تجھ سے راضی، جبرائیل بھی تجھ سے راضی، میکائیل بھی تجھ سے راضی، اسرافیل بھی تجھ سے راضی، عزرائیل بھی تجھ سے راضی، عرش کو اٹھانے والے فرشتے بھی تجھ سے راضی، 7 آسمانوں کے فرشتے بھی تجھ سے راضی، اور علی جو جو ایمان والا ہوگا ہر صاحب ایمان بھی تجھ سے راضی ہوگا۔ ورد زبان مومنہ دم دم علی علی، پریتم علی علی ہے تو جانم علی علی، اللہ کی طرف سے کرم کا نزول ہے، بنجر زمین دل پہ ہے چھم چھم علی علی، زندہ دلوں کی جان ہے نعرائے حیدری، خستہ دلوں کے زخم کا مرہم علی علی، کہ فرمایا علی تو صرف اس بات پہ خوشی سے آنسو برسا رہا ہے کہ اللہ کا نبی تجھ سے محبت کرتا ہے اور وہ تجھ سے راضی ہے، صرف مصطفیٰ راضی نہیں، مصطفیٰ کا خدا بھی راضی، سارے فرشتے بھی تجھ سے راضی، اور جس جس کے دل میں ایمان ہوگا ہر مومن بھی تجھ سے راضی ہوگا۔ میں نے عرض کی کہ حضرت شیر خدا کی بہادری کی دھاک یہودیوں پہ بیٹھ گئی، یکے بعد دیگرے قلعے فتح ہونے لگے، آخری 2 قلعوں کا محاصرہ جاری تھا کہ یہودیوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر درخواست پیش کی کہ حضور ہمیں معافی دی جائے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ان کے سامنے یہ شرط رکھی، فرمایا کہ تمہیں بھی امان دیں گے، تمہاری عورتوں اور بچوں کو بھی امان دے دیں گے، شرط یہ ہے کہ تم خیبر سے نکلو اور اس حال میں نکلو کہ سوائے ایک بندہ جتنا سامان اٹھا سکتا ہے، یعنی ضرورت کا سامان، اس سے زیادہ نہ اٹھاؤ، مال نہ اٹھاؤ یعنی جو سونا چاندی ہے، اور دوسرا اسلحہ نہ اٹھاؤ، اسلحہ اور مال کے بغیر یہاں سے نکلو، اور جتنا ضرورت کا اٹھا سکتے اٹھا لو، اگر تم نے خیانت کی یعنی کوئی چیز چھپائی تو پھر تمہارا خون ہم پہ مباح ہوگا۔ انہوں نے اس شرط کو تسلیم کیا اور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کو اجازت دی۔ اب یہودی اپنے گھروں سے نکلے، بڑا مال تھا ان کے پاس، یہ ابتدا سے یہ مالدار قوم ہے، آج بھی پوری دنیا کے اندر مالی لحاظ سے اگر دیکھیں تو مضبوط ترین قوم یہودیوں کی ہے، اس وقت بھی یہ مالدار تھے۔ تو ان میں سے جو ایک سردار تھا، حیی بن اخطب کا داماد تھا، بی بی صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے اسلام قبول کیا، ان کا سابقہ شوہر بھی تھا، کنانا اس کا نام تھا، تاجر تھا، مکے تک اس کی تجارت جاتی تھی، ملک شام تک تجارت کرتا تھا، یعنی بین الاقوامی تاجر تھا، انٹرنیشنل تجارت کیا کرتا تھا۔ تو اس سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بلایا، فرمایا کنانا وہ مال تھا جو تیرا باپ مکے والوں کو ادھار دیا کرتا تھا، وہ جس میں برتن ہوتے تھے سونے چاندی کے جو شادی بیاہ پہ مکے والے استعمال کیا کرتے تھے، وہ کدھر ہے؟ کہنے لگا حضور یہ دیکھے نا جنگیں اتنی ہوئی ہیں، پھر ہم پہ مالی خسارے بھی آتے رہے تو وہ سارا خرچ ہو گیا ہے، میرے پاس اب کچھ نہیں ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھ لے، جھوٹ نہ بولنا، اگر ہم نے وہ مال برآمد کر لیا نا تو پھر تیرا خون اور تیرا مال ہم پہ مباح ہوگا، پھر تو اس وعدے سے اس امان سے نکل جائے گا جس شرط پہ تمہیں معافی دی جا رہی ہے۔ کہنے لگا حضور ہے ہی نہیں، مکر گیا سرے سے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم پہ وحی اتری، اللہ پاک نے فرمایا حبیب پیارے یہ فلاں کھنڈر کے پیچھے فلاں درخت کے نیچے اس نے مال چھپایا ہوا ہے، اپنے غلاموں کو بھیجو جا کے نکال کے لے کے آئیں۔ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت میں حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا، فرمایا جاؤ زبیر وہاں سے تمہیں ایک درخت نظر آئے گا، اس کے نیچے سے کھودنا، جو بھی نکلے اس کو اٹھا کے لے آؤ۔ اب وہ اتنا زیادہ مال تھا، اونٹ کی کھال کے اندر اس نے سونے کہ برتن جو ہے وہ جمع کر کے ان کو باندھ کے تو محفوظ کر کے نیچے زمین میں دفنا دیا تھا۔
وہ مال برآمد ہو گیا اور ان کی خیانت ظاہر ہو گئی، اور جس شرط پہ ان کے ساتھ صلح ہوئی تھی وہ شرط انہوں نے خود توڑ دی، تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اب کنانہ کو قتل کیا۔ اس نے ابتدائے جنگ کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک امیر لشکر حضرت محمود بن مسلمہ کو شہید کیا تھا چھت سے پتھر پھینک کے۔ تو اس کو حضرت محمود بن مسلمہ کے قصاص کے اندر آقا کریم علیہ السلام نے ان کے بھائی محمد بن مسلمہ کے حوالے کیا، فرمایا کہ لو اپنے بھائی کا بدلہ لے لو۔ تو حضرت محمود بن مسلمہ نے اپنے بھائی کے قصاص کے اندر اس لعین کا سر قلم کیا اور اس کو قتل کیا۔ اور بی بی صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا، یہ جو اس کے نکاح کے اندر تھی، اس کی زوجیت کے اندر تھی، یہ بطور غنیمت آئیں، اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے غنیمت صحابہ میں تقسیم کی، اور حضرت بی بی صفیہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت دحیہ کلبی کے حصے میں آئیں۔ ایک صحابی حضور کی بارگاہ میں آئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا صفیہ بنت ملک زوجۃ الملک، حضور وہ بادشاہ کی بیٹی، سردار کی بیٹی، بی بی صفیہ کے لیے خامن جو ہے وہ ان کی شان کے مطابق ہونا چاہیے، وہ سردار کی بیٹی ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت دحیہ کلبی کو بلایا، اور حضرت دحیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی حضور جیسے حکم فرمائے، میں نے تو ابھی تک صفیہ کو دیکھا بھی نہیں ہے۔ آقا کریم علیہ السلام نے 7 لونڈیوں کے عوض حضرت بی بی صفیہ کو خریدا اور فرمایا صفیہ تجھے آزاد کرتا ہوں، اور تیری آزادی میں حق مہر تیرا مقرر کرتا ہوں، کیا تو مجھ سے نکاح پہ راضی؟ حضرت بی بی صفیہ نے آمادگی کا اظہار کیا، اور پھر مقام صحابہ پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس نکاح کا ولیمہ ہوا۔ یہ وہی وادی ہے، وادی صحابہ، جہاں پہ حضرت شیر خدا، اسی ولیمے کا واقعہ ہے، حضرت بی بی صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ولیمے کا واقعہ ہے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نماز عصر پڑھ کے تشریف لائے، حضرت شیر خدا کسی کام کے لیے گئے تھے، وہ بھی آ رہے تھے، سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی بات تو سنو، حضرت شیر خدا آ گئے، دونوں بیٹھ گئے، کچھ دیر باتیں ہوئیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت شیر خدا کی گود کے اندر اپنا سر رکھا، اے تن میرا چشمہ ہوئے تے میں مرشد ویکھ نہ رجاں ہو، تے لوں لوں دے مڈ لکھ لکھ چشمہ تے میں ایک کھولاں ایک کجاں ہو۔ چشمے سے مراد یہ پانی کے چشمے نہیں، چشم آنکھ کو کہتے ہیں۔ پیر باؤ فرماتے ہیں لوں لوں، لوں جسم کے بال کو کہتے ہیں لوں لوں دے مڈ لکھ لکھ چشمہ، کہتے ہیں ایک آنکھ سے تو راضی نہیں ہوتا میرا، محبوب کو دیکھنے کی چاہت نہیں آتی، اگر میرے لوں لوں کے اندر لاکھ لاکھ آنکھ ہو جائے نا تو پھر یار کو دیکھنے کا مزہ آئے، پھر مزہ آئے محبوب کو دیکھنے کا۔ لوں لوں دے مڈ لکھ لکھ چشمہ تے میں ایک کھولاں تے ایک کجاں ہو۔ اللہ اکبر کبیرہ، کیا محبت کے انداز ہیں، شعر لکھنے والے بھی کس انداز سے بات کر جاتے ہیں۔ حضرت شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میری گود تھی، مصطفیٰ کریم کا سر تھا، پھر میں حضور کے چہرے کو دیکھ رہا تھا، حضرت شیر خدا کے حصے میں بھی یہ دولت آئی، لیکن یہ دولت 3 دن اور 3 راتیں لگاتار جس ہستی کے حصے میں آئی ہے نا، اس ہستی کو ابو بکر صدیق کہا جاتا ہے۔ بہرکیف حضرت شیر خدا کی گود، میرے مصطفیٰ کا سر، حضرت شیر خدا فرماتے ہیں کہ آہستہ آہستہ سورج بھی ڈھلنے لگا۔ اب میں سوچ رہا تھا علی نماز ہے، اور نماز بھی نماز وسطیٰ ہے، لیکن جو سورج غروب ہو رہا ہے، حضرت شاہ علی مشکل کشا کی پریشانی میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے کہ ادھر حضور کا سر انور ہے، اگر ٹانگ ہلاتا ہوں تو حضور کے عدم میں خلل آتا ہے، اگر نہیں ہلاتا تو اللہ کا حکم قضا ہوتا ہے، عبادت جاتی ہے، کروں تو کیا کروں۔ لیکن اعلیٰ حضرت نے فرمایا نا کہ ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروع ہیں، اصل الاصول بندگی اسی تاجور کی ہے کہ مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، شیر خدا نے آپ کی نیند پہ اپنی نماز کو قضا کر کے، قربان کر کے کائنات والوں کو بتایا ہے، ہمیں کیا خبر تھی رکوع کی، مجھے کیا خبر تھی سجود کی، تیرے نقش پا کی تلاش تھی، جو جھکا رہا ہے میں نماز میں، کہ ہمیں تو نماز بھی مصطفیٰ کے نقش قدم پہ چلنے سے ملی ہے، ہم تو نماز میں عبادت بھی خدا کی کرتے ہیں تو مصطفیٰ کو دیکھ دیکھ کے کرتے ہیں۔ حضرت شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز عصر قضا ہو گئی، سورج ڈوب گیا، اور اب جو ہی سورج غروب ہوا
حضرت شیر خدا کی آنکھوں سے اشکوں کے 2 موتی گرے، مصطفیٰ جان رحمت کے چہرہ اقدس پہ گرے، حضور بیدار ہوئے، فرمایا علی کیا ہوا؟ عرض کی حضور کچھ نہیں۔ فرمایا علی نماز پڑھ لی ہے؟ عرض کی حضور نہیں ابھی تک نہیں پڑھی۔ میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا علی پھر ادا پڑھنی ہے یا قضا پڑھنی ہے؟ علی ادا پڑھنی ہے یا قضا پڑھنی ہے؟ عرض کی حضور ایسے کریموں کا غلام ہو اور پھر آپ کی نوکری میں قضا ہو تو پھر علی قضا پڑھے۔ حضور اب نہیں، اب قضا نہیں پڑھنی، قیامت تلک ہر آنے والے منکر کو پتہ لگ جائے اللہ نے اپنے محبوب کو اختیار کتنے عطا فرمائے ہیں۔ حضور اب قضا نہیں پڑھنی، اب علی نے نماز ادا پڑھنی ہے۔ حضور اگر ادا کروا دیں تو مہربانی ہے۔ مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی انگشت مبارک اٹھی، میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی مبارک انگلی اٹھی۔ یہ وہ انگلی تھی جو بچپن میں جب حضور پنگوڑے میں ہوتے تھے تو جب یہ انگلی اٹھتی تھی تو چاند بھی انگلی کے اشاروں پہ گردش کیا کرتا تھا، چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے، مہد میں کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا۔ چاند میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا کھلونا تھا اور نورانی کھلونا تھا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اللہ نے اپنے نبی کو نور بنایا ہے، کھلونے بھی نور والے ہی عطا کر دیے ہیں۔ اب سورج حب سے شمس، سورج کا رکنا، سورج کا پلٹنا، علماء نے لکھا ہے کہ 3 مواقع پہ ہوا۔ وقت نہیں ہے میں تفصیل سے بات کروں، ان میں سے ایک موقع یہ ہے کہ جب آقا کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، باقی 2 مواقع وہ تھے جب سورج رک گیا۔ ایک معراج کا موقع تھا جب کافروں نے تکذیب کی تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا وہ فلاں قافلہ غروب سے پہلے پہلے تم تک پہنچ جائے گا۔ وہ قافلہ کسی وجہ سے رک گیا، وہ آنے میں تھوڑی تاخیر ہو گئی تو اب کافروں نے بغلیں بجانی شروع کر دیں کہ سورج تو ڈوب رہا ہے۔ ابھی تک وہ دور دور تک قافلہ وہ اونچے پہاڑوں پہ کھڑے ہو گئے کہ ابھی تک تو نام و نشان نظر نہیں آ رہا۔ اللہ پاک نے سورج کو حکم دیا کہ ٹھہر جا، وہ قافلے والے رک گئے ہیں، اب تو بھی رک جا۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلی ہوئی بات پوری ہونی چاہیے، جب تک وہ قافلہ مکے والوں کو نظر نہ آئے اس وقت تک تو نے نہیں ڈوبنا۔ تو اللہ پاک نے سورج کو روک دیا۔ باقی 2 مواقع پہ حب سے شمس ہوا، سورج کو روکا گیا، لیکن یہ موقع ایسا تھا جب سورج کو روکا نہیں گیا، سورج ڈوب گیا، غروب ہو گیا، مغرب کا وقت شروع ہو گیا، اور جب مغرب کا وقت شروع ہو گیا تو اب مصطفیٰ جان رحمت کی آنکھ کھلی۔ فرمایا علی ادا پڑھنی ہے یا قضا پڑھنی ہے؟ عرض کی حضور قضا نہیں پڑھنی، ادا پڑھنی ہے۔ پھر میرے مصطفیٰ کی انگلی مبارک اٹھی اور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مغرب کی طرف اشارہ کیا اور اپنی انگلی کو اٹھانا شروع کیا۔ بس جوں ہی میرے مصطفیٰ کی انگلی اوپر کو آتی گئی، وہ ڈوبا ہوا سورج بھی واپس پلٹتا گیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ مقام صحابہ جہاں پہ بی بی صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ولیمہ ہوا، جہاں سے بات چلی تھی، اور انہی کے بارے میں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ زوجائیں اور دیگر ازواج بھی تھیں، اور آپ جانتے ہیں کہ سوکنوں کے اندر تھوڑا بہت وہ دلوں کے اندر معاملات رشک کے چلتے ہیں۔ حضرت اما عائشہ پاک اور بی بی حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک حضرت صدیق اکبر کی بیٹی، ایک حضرت فاروق اعظم کی بیٹی، یہ دونوں نا حضرت بی بی صفیہ کو کہتی تھیں کہ تم یہودی کی بیٹی ہو۔ باپ یہودی تھا، سردار تھا اگرچہ، حیی بن اخطب اس کا نام تھا۔ تم یہودی کی بیٹی ہو، ہم ابو بکر و عمر کی بیٹیاں ہیں، ہماری شان تو تم سے زیادہ ہے نا۔ تو ایک دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو بی بی صفیہ رو رہی تھیں۔ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا صفیہ کیا ہوا؟ عرض کی حضور عائشہ اور حفصہ مجھے ایسے ایسے باتیں کرتی ہیں، مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس میں پریشان ہونے کی ضرورت کیا، تم بھی جواب دو۔ عرض کی حضور میں کیا جواب دوں، میں تو یہودی کی بیٹی ہوں نا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم جناب موسیٰ کلیم کی نسل سے نہیں ہو؟ عرض کی حضور اسی نسل سے ہوں۔ فرمایا تمہارے چچا حضرت ہارون علیہ السلام اللہ کے نبی نہیں تھے؟ عرض کی حضور نبی تھے۔ فرمایا پھر اب اگر وہ بات کرے نا تو ان کو کہنا ہے کہ تم تو صرف نبی کی بیوی ہو، ابو بکر اور عمر کی بیٹیاں ہو، میرا باپ بھی نبی تھا، میرا چاچا بھی نبی تھا، میرا شوہر بھی نبی ہے۔ تو جب اب اگلی بار جب بات ہوئی نا تو حضرت بی بی صفیہ نے آگے سے جواب دیا، وہ فرمانے لگی انا بنت نبیین، میں 2 نبیوں کی بیٹی، میرا باپ بھی موسیٰ کلیم اللہ بھی نبی، میرا چچا حضرت ہارون علیہ السلام بھی نبی، میں 2 نبیوں کی بیٹی، بزوجۃ النبی المصطفیٰ، اور اللہ کے محبوب کی بیوی ہوں۔ تمہیں بھی زوجیت کا شرف ملا،
لیکن تمہارے باپ ابو بکر ہیں، تمہارے باپ حضرت عمر ہیں، لیکن میرے باپ تو دیکھو نا، موسیٰ کلیم اللہ، حضرت ہارون علیہ السلام، یہ دو نبی میرے جد کے اندر آتے ہیں۔ تو جب آگے سے یہ جواب دیا نا، تو اب حضور جب گھر تشریف لائے تو حضرت اما عائشہ اور حضرت بی بی حفصہ غصے کے اندر بیٹھی ہوئی تھیں۔ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں کیا ہوا ہے؟ عرض کی حضور اللہ نے آپ کو نبی بنایا ہے، دین سکھانے کے لیے بھیجا ہے، آپ عورتوں کو جھگڑا کرنے کے طریقے بھی سکھاتے ہیں؟ کیونکہ صفیہ خود سے ایسا جواب نہیں دے سکتی جو جواب انہوں نے دیا ہے، یہ تو حضور آپ نے سکھایا ہے تو ان کو آیا ہے نا۔ اب دیکھیں آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے گھر کے اندر کتنے محبت بھرے انداز ہیں، اور انہوں نے عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اسلام میرے دل میں بچپن کے اندر داخل ہو گیا، جب میرا چچا اور میرا باپ ایک دن سواری پہ سوار ہو کے جا رہے تھے تو میں بھی ساتھ ساتھ تھی، تو میرا چاچا میرے باپ کو کہنے لگا کہ اے میرے بھائی بتا تو صحیح، یہ محمد پاک جن کا مکے میں جنہوں نے اعلان نبوت کیا، یہ اللہ کے وہی نبی ہیں جن کا ذکر تورات کے اندر آتا ہے؟ تو میرے باپ نے کہا تھا ہاں یہ وہی ہیں جن کا ذکر تورات میں آتا ہے۔ تو میرے چاچے نے کہا تھا پھر کلمہ کیوں نہیں پڑھتے؟ وہ کہنے لگے کہ بھی ہم پریشان ہیں اس بات سے کہ نبوت بنی اسرائیل کی بجائے بنی اسماعیل کے اندر کیوں چلی گئی ہے، تو اس حسد کی وجہ سے یا رسول اللہ نہ میرے باپ نے اسلام قبول کیا نہ میرے چاچے نے اسلام قبول کیا، لیکن میرے دل میں اسی دن اسلام داخل ہو گیا تھا، اور پھر میں نے ایک دن خواب دیکھا تھا کہ آسمان کا چاند میری گود کے اندر آ گیا ہے، اس دن سے مجھے پتہ لگ گیا تھا کہ ان قریب اللہ مجھے بڑی شان عطا فرمائے گا، اور چاند سے مراد حضور آپ کی ذات ہے کہ مجھے اللہ نے آپ کی زوجیت کے اندر داخل فرما دیا۔ حضرت بی بی صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ غزوہ خیبر کے اندر ہی بطور غنیمت آئیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو خرید کے ان کو آزاد کیا، اور ان کی آزادی کو ان کا حق مہر قرار دیا، اور ان سے نکاح فرمایا، اور مقام صحبہ جہاں پہ سورج کو پلٹایا گیا وہاں پہ ولیمہ ہوا۔ اسی غزوے کے اندر پالتو گدھے اور خچر کے گوشت کو حرام کیا گیا۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ ہمارے پاس کھانے کے لیے اور چیز نہیں تھی، ہم نے گدھے ذبح کر کے تو ان کا گوشت ہانڈیوں میں رکھا ہوا تھا، ہانڈیاں ابل رہی تھیں، اچانک آقا کریم علیہ السلام پہ وحی اتری، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال کو حکم فرمایا بلال اعلان کر دو کہ جو اللہ اور اس کے رسول پہ ایمان رکھتا ہے وہ گدھے کا گوشت نہیں کھائے گا۔ تو صحابہ فرماتے ہیں کہ وہ ہانڈیاں جو چولہوں کے اوپر چڑھی ہوئی تھیں، گوشت پک رہا تھا، لیکن دیکھیں ان لوگوں کا جذبہ عمل، دیکھیں کہ عمل کرنے کا جذبہ کتنا شاندار ہے ان کا، کہ وہ سوچتے کہ چلو اب تو پک گیا اب کھا لیں، آگے سے نہیں ذبح کریں گے، لیکن جو ہی حکم مصطفیٰ سنا وہ ہانڈیاں چولہے سے اتار کے باہر پھینک دیں۔ انہوں نے کہا جو جس کو خدا پسند نہیں کرتا، جو مصطفیٰ کو پسند نہیں ہے، وہ ہمارے جسم کی غذا کبھی بن سکتا؟ اچھا بتائیں شراب اللہ اور اس کے رسول کی ناپسندیدہ ہے کہ نہیں؟ نشہ آور چیزیں اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی منع کی ہوئی ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کو ناپسند فرماتا ہے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کو ناپسند فرمایا، تو پھر بندہ مومن کو بھی زیب نہیں دیتا کہ وہ ان نشہ آور چیزوں کو استعمال کرے۔ اس کے علاوہ جتنی حرام چیزیں ہیں ان تمام سے پرہیز کرنا یہ بندہ مومن کی شان ہے۔ اسی طرح غزوہ خیبر کے موقع پہ متع حرام کیا گیا، اور متع کی حرمت کی جو روایت ہے وہ حضرت مولا علی شیر خدا سے ہے۔ وقتی نکاح اس سے پہلے جائز تھا، جس میں وقت کی شرط لگا لی جاتی تھی کہ 1 ہفتے کے لیے، مہینے کے لیے، 2 مہینوں کے لیے، اس شرط کے ساتھ نکاح کر لیا جاتا تھا، جو شیعوں کے اندر آج بھی رائج ہے۔ لیکن یہ بھی عجب بات ہے کہ حضرت شاہ علی کا نام بھی لینا اور اہل بیت اطہار جیسے پاکیزہ گھرانے کی محبت کا دعویٰ بھی کرنا، لیکن چکلے کے پرمٹ بھی انہی کے مذہب کے نام پہ بننا۔ آپ جب یہ پاکستان کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں کہ چکلے کے پرمٹ کے لیے جو لائسنس ملتا ہے اس پہ اپنا مذہب لکھوانا پڑتا ہے کہ میں وہ کالے مذہب کے ساتھ تعلق رکھتا ہوں اور پیٹنے والے مذہب کے ساتھ میرا تعلق ہے، تو تب جا کے چکلے اور کنجر خانے کا پرمٹ ملتا ہے، جو اتنے پاک ہیں کہ حضرت سیدہ پاک فرماتی ہیں کہ میں نہیں چاہتی کہ میرے دنیا سے جانے کے بعد میرے جسم کے کفن پہ کسی کی نظر پڑے، میرے جسم کے میری چارپائی کے چاروں اطراف میں 4 ڈنڈے کھڑے کرنا، ان کے اوپر کپڑا ڈال دینا، تاکہ کائنات سے جب بنت مصطفیٰ کا جنازہ اٹھے تو کسی کی نظر رسول خدا کی بیٹی کے جسم کے لباس پہ بھی نہ پڑے، کفن کے کپڑے پہ بھی کسی کی نظر نہ پڑے۔ جو اتنے پاک لوگ تھے ان کی محبت کے دعوے میں
اتنے حد تک لوگ گر جاتے ہیں۔ بہرکیف خیبر کے موقع پہ متع حرام کیا گیا، درندوں کو حرام قرار دیا گیا خیبر کے موقع پہ، اور سونے چاندی اور ہم جنس چیزوں کی، جن میں گندم، چاول اور جتنی اجناس ہیں زمین کی پیداوار ہیں، ان کو باہم مساوی رکھ کے، ہمارے ہاں ایک تجارت ہوتی ہے، اعلیٰ قسم کی گندم ردی قسم کی گندم کے بدلے میں جب ہم لیتے ہیں تو اس کے بدلے میں وزن کے اندر کمی بیشی کر لیتے ہیں، حالانکہ یہ حرام ہے۔ اب اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ گندم کے بدلے جب گندم خریدنی ہے تو پہلے اس گندم کو قیمتاً خریدیں، اتنے پیسوں میں مجھے فروخت کرو، اور پھر اس کے بعد اپنی گندم اس سے کم پیسوں میں اس کو فروخت کر دیں۔ اور یہ تمام واقعات خیبر کے موقع پہ ہوئے، یعنی یہ غزوہ خیبر تھا جہاں نبی اکرم شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان چیزوں کو حرام قرار دیا۔ اب دیکھیں، گدھا، خچر، متع، درندے اور سونے چاندی اور ہم جنس چیزوں کی برابر کے علاوہ کمی بیشی، ان تمام چیزوں کو خیبر کے موقع پہ مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے حرام قرار دیا۔ اب یہی خیبر کے موقع پہ جب قلعے فتح ہو گئے تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا سارا مال غنیمت ایک قلعے کے اندر اکٹھا کرو، لیکن کوئی بندہ چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی نہ چھپائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کا سامان ایک غلام اٹھا کے لا رہا تھا جس کو بھیجا گیا تھا، یہ سامان اتارنے لگا تو سامان کے اندر سے ہی کوئی چیز تھی جو تیز دار آلہ تھا، جو اس کے جسم پہ لگا اور وہیں پہ وہ مر گیا۔ اب اس کے انتقال کے بعد لوگوں نے کہنا شروع کر دیا یہ تو شہید ہو گیا، یہ تو جنت میں چلا گیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نوکری کر رہا تھا، آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا نہیں، میں نے تو اس کے جسم پہ جہنم کی آگ کو لپٹیں مارتے ہوئے دیکھا ہے۔ صحابہ نے عرض کی حضور ہوا کیا، اس نے کیا کیا ہے؟ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا میں نے کہا نہیں تھا کہ مال غنیمت میں خیانت نہ کرنا، اس نے ایک چادر چھپا لی ہے۔ کتنا مال جی؟ ایک چادر آج کے حساب سے کتنی قیمت ہوگی؟ 2000، 3000، 5000 اور 10,000 کی قیمت ہوگی، بڑی قیمتی سے قیمتی چادر بھی ہو، یعنی اتنی سی خیانت کی۔ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا میں نے اس کے جسم پہ جہنم کی آگ کو لپٹے مارتے ہوئے دیکھا ہے، وہ چادر کی وجہ سے جو اس نے مال غنیمت میں سے چوری کر کے چھپا کے رکھی تھی۔ اب جب اتنی بات حضور نے کی نا تو ایک صحابی دوڑتے ہوئے گئے، اپنے خیمے سے ایک رسی نکال کے لائے، حضور میں نے تو معمولی سمجھ کے رکھ لی تھی، یہ بھی رکھیں۔ ایک دوڑتے ہوئے گئے، وہ 2 رسیاں اٹھا کے لائے، حضور میں نے معمولی سمجھ کے رکھ لی تھی۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا تم نے معمولی سمجھی تھی لیکن اللہ کے دربار میں یہ معمولی نہیں ہے، خیانت ہی ہوتی ہے۔ وہ 1 روپے کی خیانت ہو تو تب بھی خیانت ہوتی ہے، وہ 1,00,000 روپے کی خیانت ہو، بھئی ایمان جب بکنا ہے، جس نے اپنا ایمان خراب کرنا ہے وہ 1 روپے پہ بھی ہو گیا اور 1,00,000 روپے پہ بھی ہو گیا۔ یہ الگ بات ہے کہ ہر کسی کا ایمان بیچنے کا لیول تھوڑا سا الگ ہوتا ہے، کوئی 10 روپے پہ بیچ دیتا ہے، کوئی 1000 پہ جا کے بیچتا ہے، کوئی 1,00,000 پہ جا کے اور کوئی کروڑوں پہ جا کے بیچتے ہیں۔ تو بہرکیف خیانت ہی ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس سے سختی سے منع کیا۔ اب یہودی جب سارے قلعے فتح ہو گئے تو یہودی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، حضور ہمیں خیبر سے نکال لینا، ہم آدھی پیداوار آپ کو دیں گے، ہم غلاموں کی طرح نوکری کریں گے، جسے ہمارے عرف کے اندر ٹھیکے پہ زمین دینا کہتے ہیں۔ ٹھیکے پہ زمین دی جاتی ہے نا، اور اس میں سے مقرر کیا جاتا ہے کہ پیداوار کا اتنا حصہ تمہیں دیا جائے گا۔ تو یہودیوں نے عرض کی حضور زمین بھی آپ کی، قلعے بھی آپ کے، باغ بھی آپ کے، ہم غلاموں کی طرح نوکری کریں گے اور سالانہ نصف پیداوار حضور کی بارگاہ میں پیش کر دیا کریں گے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے بخاری مسلم کی روایت کے مطابق اس کو تسلیم کیا، اور حضرت عبداللہ بن رواحہ سالانہ ان سے لینے کے لیے جاتے تھے۔ یہ یہودی اکٹھے ہو کے حضرت عبداللہ بن رواحہ کو جو ہے نا وہ رشوت کی پیشکش کرنے لگے، کہنے لگے ایسے کرو پیسے تھوڑے سے تم لے لو، تو جو آدھا ہے نا اس میں سے تھوڑا سا ہماری سائیڈ لے لو، یعنی ہمارے حصے کا مال تھوڑا زیادہ کر دو۔ تو حضرت عبداللہ بن رواحہ نے بڑا خوبصورت جملہ بولا، فرمایا میں جس ہستی کی طرف سے آیا ہوں نا، کائنات میں سب سے زیادہ محبت مجھے اس ہستی سے ہے، اور فرمایا رہ گئے تم لوگ، بندروں اور خنزیروں سے بھی میں اتنی نفرت نہیں کرتا جتنی تم سے نفرت کرتا ہوں۔ لیکن اگلا جملہ کمال تھا، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور تم سے بغض مجھے عدل سے ہٹنے پہ مجبور نہیں کرے گا۔
یعنی تمہارے بغض کی وجہ سے میں زیادہ مال بھی نہیں لوں گا، اور رسول اللہ کی محبت کی وجہ سے میں ادھر بھی زیادہ نہیں رکھوں گا، لہذا میں عدل کروں گا، میں انصاف کروں گا، مجھے رشوت کی بھی ضرورت نہیں ہے، میں رسول پاک سے از حد محبت کرتا ہوں، میں تم سے از حد نفرت کرتا ہوں، لیکن نفرت کی وجہ سے بھی میں ڈنڈی نہیں ماروں گا اور محبت کی وجہ سے بھی ڈنڈی نہیں ماروں گا۔ یہی مومن کی شان ہے کہ مومن نہ کسی کی محبت میں عدل سے تجاوز کرتا ہے اور نہ ہی کسی کی نفرت میں عدل سے تجاوز کرتا ہے، مومن ہر حالت کے اندر انصاف کے ترازو کو برابر رکھتا ہے۔ یہی حضرت عبداللہ بن رواحہ کے اس قول کا مقصد تھا، فرمایا اگرچہ رسول اللہ سے محبت ہے لیکن ڈنڈی ادھر کی نہیں ماروں گا، اگرچہ تم سے نفرت ہے لیکن ڈنڈی پھر بھی نہیں ماروں گا، اور میں ان دونوں چیزوں کو ایک طرف رکھ کے عدل اور انصاف سے کروں گا۔ اور جب یہ بات سنی نا، حضرت عبداللہ بن رواحہ نے 2 حصے کیے، فرمایا جو دل کرتا ہے رکھ لو، جو دل کرتا ہے ہمیں دے دو۔ انہوں نے کہا عبداللہ جو عدل تو نے کیا ہے نا، اسی عدل کی وجہ سے دنیا قائم ہے، یہ شان ہے خدمت گاروں کی، سردار کا عالم کیا ہوگا، جن کے نوکروں جس در سے فیض حاصل کرنے والے غلاموں کی یہ شان ہے، خود مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کا مقام و مرتبہ۔ اچھا، اب یہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شرط پہ صلح کر لی، حضور کے دور اقدس میں یہ یہودی خیبر میں آباد رہے، حضرت صدیق اکبر کے دور میں بھی آباد رہے، حضرت فاروق اعظم کے ابتدائی دور میں بھی یہ خیبر کے اندر رہے اور اپنی پیداوار کا نصف حصہ مسلمانوں کو دیتے رہے۔ لیکن جب حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کے بیٹے نا ایک دن وہ حصہ لینے کے لیے گئے ان سے، تو انہوں نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دھوکے سے نا چھت سے نیچے گرا دیا، آپ کا بازو ٹوٹ گیا حضرت عمر کے بیٹے کا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو پتہ لگا، آپ نے ہنگامی اجلاس بلایا مسجد نبوی کے اندر، فرمایا کہ اے رسول اللہ کے صحابہ، آقا کریم علیہ السلام نے یہودیوں سے معاہدہ کیا تھا، حضرت صدیق اکبر نے اس کو قائم رکھا تھا، لیکن اب یہودیوں نے بدعہدی کر دی ہے، اب وقت آ گیا کہ ان کو عرب کی سرزمین سے باہر نکال دیا جائے۔ تمام صحابہ کا اتفاق ہو گیا، یہودیوں تک خبر ملی تو ان کا سردار دوڑتا ہوا آیا، آ کے کہنے لگا اے امیر المومنین، اے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ وہ کام کیسے کر سکتے ہیں جو ابو القاسم محمد پاک نے نہیں کیا، جو حضرت صدیق اکبر نے نہیں کیا؟ تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، فرمایا کہ ہاں مجھے یاد ہے کہ خیبر والے دن جب تو حضور کے سامنے کھڑا ہوا تھا نا، تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا تھا فلانیہ، وہ اس وقت تیری کیا حالت ہوگی جب تو اپنی اونٹنی کو دڑاتا ہوگا، پسینے سے شرابور ہوگی اور تو ملک شام کی طرف بھاگتا ہوگا۔ فرمایا تو کیا سمجھتا ہے؟ عمر کو وہ جملہ بھول گیا؟ فرمایا عمر کو حضور کی زبان اقدس سے نکلی ہوئی وہ بات یاد ہے۔ تو شیخ عبدالحق محدث دہلوی لکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ اس نے آگے سے جواب دے کہنے لگا امیر المومنین وہ تو حضور نے مذاق کیا تھا۔ فرمایا تو نے مذاق سمجھا ہوگا، لیکن ساڈے نبی دی زبان، ساڈے واسطے قرآن، جب حضور نے کہہ دیا تو پھر ہم نے اس سے ہٹنا نہیں، ہم نے اس کو پورا کر کے رہنا ہے۔ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے نکلے ہوئے جملے حضرت فاروق اعظم نے عرب کی زمین سے باہر نکال کے رکھ دیا۔ اور یاد رکھیں کہ یہود آج تک اس بغض کو اپنے سینے کے اندر پال کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ ہمارے نوجوان جانتے ہیں کہ یہ پچھلے دنوں انہوں نے احتجاج کرتے ہوئے جو پلے کارڈ اٹھائے تھے، ان پہ انہوں نے لکھا ہوا تھا کہ ہم خیبر کو نہیں بھولے، ہمیں وہ اپنا خیبر سے نکلنا یاد ہے۔ اور یہودی اپنا خیبر سے نکلنا نہیں بھولے، لیکن مسلمان اپنے اسلاف کی تاریخ کو بھول گئے ہیں، ہم اپنا ماضی بھول گئے ہیں، ہمیں اپنے بزرگوں کے کارنامے بھول گئے ہیں، ہمیں اپنے اسلاف کے وہ معاملات یاد نہیں رہے۔ یہودی یاد رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے سینوں میں آج بھی بغض مسلمانوں کے بارے میں ویسے ہی ہے جیسے اس وقت جب نکالا گیا تھا تو ان کے سینوں کے اندر تھا۔ وہی بغض اور وہی عناد اور وہی حسد لے کے آج تک وہ مسلمانوں کے خلاف سازشوں کے اندر مصروف ہیں۔ اور اسی خیبر کے موقع پہ باغ فدق جسے کہا جاتا ہے، جو اس کے ساتھ متصل علاقہ تھا جس کو فدق کہا جاتا تھا، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کی طرف قاصد بھیجا تو انہوں نے خود ہی صلح نامہ پیش کر دیا۔ انہوں نے کہا حضور ہم نے جنگ نہیں کرنی، ہم بھی نصف زمین آپ کو دیتے ہیں۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے صلح کر لی۔ اب وہ مال بغیر جنگ کے آیا تھا، اس کو مال فے کہا جاتا ہے۔ اور آج تک یہ دوسری پارٹی جن کا بھی کچھ دیر پہلے ذکر ہوا، باغ فدق کے حوالے سے بڑی بڑی بکواسات ہوتی ہیں، حضرت سیدہ پاک سلام اللہ علیہا کے بارے میں محبت کا دعویٰ کرتے ہوئے ان کی توہین کرتے ہیں،
اور ایسے ایسے جملے بولے جاتے ہیں جی وہ حضرت ابو بکر کے دربار میں چلی گئیں، اتنے گھنٹے وہاں پہ کھڑی رہیں۔ تو یار کوئی خدا کا نام لو، وہ پاک ہستی جن کے قدموں کی ٹھوکر پہ کائنات کے سارے خزانے ہوں، جو جن کے بیٹے اشارہ ابرو کر دیں تو کائنات کی ساری دولتیں قدموں میں آ کے ڈھیر ہو جائیں، جن کی نسل کے اندر سینکڑوں سال بعد آنے والے اور ان کی نسل بھی نہیں ہے، حضرت خواجہ سلیمان توسوی پیر پٹھان رحمت اللہ تعالی علیہ سلسلہ چشتیہ کے عظیم بزرگ، آپ کی خدمت میں ایک مالدار بندہ آیا، کہنے لگا حضور آپ لوگوں میں ایسے ہی لوگوں کو لنگر کھلاتے رہتے ہیں، اتنا لوگوں کو کھلاتے ہیں، اور تھوڑا ہاتھ تھولا رکھا کرو۔ اب مالدار بندہ تھا نا، مالدار بندے مشورے بھی پیروں کو دیتے ہیں، تو حضرت خواجہ سلیمان توسوی جلال میں آگے وہ اٹھتے اٹھتے نا نذرانہ دینے لگا، آپ نے نذرانہ اس کے منہ پہ مارا، فرمایا جا کے میرے مصلے کا کنارہ تو اٹھا کے دیکھ۔ جب اس نے مصلے کا کنارہ دیکھا تو نیچے سونے چاندی کے ڈھیر لگے ہوئے تھے، فرمایا اب رکھ دے واپس، رکھا، فرمایا دوبارہ اٹھا کے دیکھ، جب دوبارہ اٹھایا تو زمین تھی، عرض کی حضور وہ کیا تھا؟ فرمایا تجھے بتانا تھا ہم محمد پاک کے در کے فقیر ہیں، ہمیں تمہارے مال و زر کی ضرورت نہیں ہوتی، ہم تو اشارہ کر دیں تو مٹی کو بھی سونا بنا دیتے ہیں۔ تو جس در کے فقیروں کی یہ شان ہے، تو کیا سیدہ طیبہ طاہرہ سلام اللہ علیہا جیسی ہستی وہ معاذ اللہ دنیا کے مال کے لیے غیر محرموں کے اندر چلی گئی تھی، جنہوں نے وصیت کی تھی کہ میرے بعد میری چارپائی پہ بھی کسی کی نظر نہیں پڑنی چاہیے، وہ عظیم ہے۔ یہ محبت ہے یا ان سے ان کی گستاخی کی جا رہی ہے؟ معاذ اللہ تعالی۔ اللہ رب العزت اپنی کامل پناہ نصیب فرمائے۔ وہ فدق کا موقع بھی اسی جنگ کے موقع پہ ہوا۔ اللہ رب العزت مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی زلف عنبرین کا صدقہ ہم سب کو اپنے عقیدے عمل کی اصلاح